بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حکام کھلی کتاب کے ہیں۔ ہم نے اس کتاب کو عربی بھاشا میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سنو، ہم اپنی اس وحی کے ساتھ جس کے دوارا ہم نے تجھے یہ قرآن الہام کیا ہے، ایک عمدہ اور پاک اور بالکل سچا قصہ سناتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم تجھے بتلا دیں تو بے خبر تھا۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اس قصہ کی شروعات یہ ہے کہ جب یوسف نے اپنے باپ حضرت یعقوب سے کہا کہ اے میرے باپ، میں نے 11 ستارے اور سور اور چندرما کو سپنے میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب نے سپنے کی تعبیر کو سمجھ لیا تو کہا، بیٹا یہ سپنا اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ اس خواب سے تیری ترقی کا نتیجہ پا کر تیرے حق میں دھوکہ دھڑی کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے اور وہ اوشی ان کو بھڑکا دے گا، اور اسی خواب کی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا اور باتوں کے انجام معلوم ہونے کا تجھے علم دے گا۔ مطلب یہ کہ تو بڑا ذہین اور دماغ والا ہوگا۔ وہ تجھ پر اپنی نعمت اسی پرکار پوری کرے گا جیسی کہ اس نے پہلے سے تیرے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر کی تھی۔ تیرا پروردگار سب کے حال سے جانکار اور بڑی حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل
تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ کچھ شک نہیں کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں معلومات کرنے والوں کے لیے بہت سے نشان ہیں۔ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین باپ کو ہم سے ادھک پیارے ہیں، حالانکہ ہم سب لائق اور ایک مکمل جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ اس معاملے میں کھلی غلطی پر ہے، اس لیے اچت یہی ہے کہ باپ سے تو کچھ نہ کہو، یوسف کو مار ڈالو یا کسی جنگل میں پھینک دو، جب وہ سامنے سے ہٹ جائے گا تو والد کی توجہ بالکل تمہاری ہی طرف رہے گی، اور اس بے گناہ کے قتل سے پیچھے تم توبہ کر کے نیک بن جانا۔ ایک بھائی نے ان میں سے یہ کہا کہ تم یوسف بے گناہ کو قتل نہ کرو، اور اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہ چلتا مسافر اس کو نکال لے گا۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ باپ سے پرارتھنا کرتے ہوئے قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ بولے کہ بابا کیا کارن ہے کہ تو یوسف کے حق میں ہمارا اعتبار نہیں کرتا کہ ہمارے ساتھ اسے بھی جنگل کو نہیں بھیجتا، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اس کو ہمارے ساتھ ذرا بھیجنا کہ جنگل میں پھل پھول کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی سرکشا کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ تمہارا اس کو لے جانا مجھے برا لگتا ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے بولے کہ بھلا جس حال میں ہم ایک جماعت ہیں، اگر ہماری اپستھت میں بھی بھیڑیا اسے کھا جائے تو سخت ٹوٹا پانے والے اور نکمے ٹھہرے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون۔ حضرت یعقوب نے ان کی باتوں میں آ کر انمتی دے دی، پس جب وہ اسے لے گئے اور اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیں، اور وہ یہ کام کر گزرے، اور ہم نے اسے سمجھایا کہ تو ان کو اس کرتوت سے سوچت کرے گا، اور وہ اس سمے بے خبر ہوں گے۔ خیر جو کچھ انہیں کرنا تھا کر گزرے، اور ہیلا بہانہ تلاش کرتے ہوئے روتے ہوئے رات کو باپ کے پاس آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا
فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کہنے لگے کہ بابا ہم کھیلنے میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا گئے تو ہماری غیر حاضری میں اسے بھیڑیا کھا گیا، اور یہ تو ہمیں وشواس ہے کہ تو ہماری بات ماننے کو نہیں، اگرچہ ہم سچے بھی کیوں نہ ہوں۔ اور اپنی بات کا یقین دلانے کو اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ خون بھی لگا لائے۔ یعقوب نے سوجھ بوجھ سے سمجھ کر کہا کہ بھیڑیا نے تو کھایا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ کام تمہاری آنکھوں میں سندر کر دکھایا۔ خیر، صبر، شکر اور اللہ سے مدد طلب ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اور اللہ کی قدرت، ادھر سوداگروں کا ایک قافلہ آ نکلا تو انہوں نے اسی کنویں پر اپنا سقہ بھیجا۔ اس نے ڈول اس کنویں میں لٹکایا تو یوسف نے ڈول پکڑ لی۔ اس نے دیکھا تو ایک سندر شکل لڑکا نظر آیا۔ وہ بولا، واہ جی، یہ تو لڑکا ہے، اور بڑی قیمتی چیز بنا کر اسے چھپا رکھا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو خوب معلوم تھا، اور انہوں نے اسے بہت کم داموں یعنی چند درہموں پر بیچ دیا، اور وہ اس سے بے رغبت تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ مصر میں جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ لڑکا نیک خاندان کا اور ہونہار معلوم ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح رکھنا، آشا ہے کہ ہمیں لابھ دے گا یا ہم اس کو لے پالک بیٹا بنا لیں گے۔ اسی پرکار دھیرے دھیرے ہم نے یوسف کو ملک مصر میں استھان دیا کہ وہ تجربہ کار ہو۔ ہمیں منظور تھا کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کام پر غالب ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور ایسا ہوا کہ یوسف جب کمال جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم، شریعت اور علم نبوت عطا کی، اور اسی پرکار ہم نیکوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اور جس مہیلا کے گھر میں وہ رہتا تھا اس نے اسے بہکانا آرمبھ کیا، آخر اسے ایک دن محفوظ مکان میں بلایا اور دروازہ بند کر کے کہنے لگی کہ میری طرف آ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے مجھے نیک رتبہ بنایا، میں ناجائز حرکت کر کے ظالم بنوں؟ ظالموں کو کامیابی نہیں ہوا کرتی۔ مگر وہ مہیلا اس سے برا ارادہ کر چکی تھی، اور یوسف کو بھی اگر الہی دلیل نہ سوچتی تو وہ بھی اس سے برا ارادہ کر لیتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے اسی پرکار بچاتے رہے تاکہ برائی اور بے حیائی کو اس سے پھیرے رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے خالص بندوں میں تھا۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ اور دونوں بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے، اور اس مہیلا نے پیچھے سے اس کا کرتا پھاڑ دیا، اور دروازے پر اس کا شوہر ان کو ملا۔ بولی کہ اس نے آپ کی بیوی پر بری نظر ڈالی تھی، جو کوئی آپ کی حرم پر برائی کا خیال کرے اس کی سزا یہی ہے کہ وہ بندی بنایا جائے یا اسے دکھ کی مار دی جائے۔ یوسف نے کہا اس نے مجھ سے بری خواہش کی ہے، اور اس عورت کے کنبے میں سے ایک وقت نے یہ بات بتائی کہ اگر اس یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے کہ یوسف نے اسے چھیڑا، اور وہ اس صورت میں جھوٹا ہوگا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ۔ اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ اوشی اس مہیلا کی شرارت ہوگی۔ سب کو یہ رائے پسند آئی۔ پس جب اس کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، یقین ہو گیا کہ مہیلا کی شرارت ہے۔ عزیز بولا تم عورتوں کی چالاکی تریا چرتر ہے، کچھ سندے نہیں تمہاری چالیں بڑی ہیں۔ اے یوسف تو اس بات کو جانے دے، اور اے عورت تو اس پاپ پر چھما مانگ، بے شک تو ہی دوشی ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة
وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ حرم میں تو یہ فیصلہ ہو کر بات آئی گئی، ختم ہو گئی، مگر شہر میں عورتوں نے یہ کہنا آرمبھ کیا کہ دیکھو تو عزیز کی بیوی اپنے غلام کو پھسلاتی ہے اور اس کے پریم میں بالکل دیوانی ہو گئی ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کا یہ کام کھلی جہالت ہے، منہ کالا ہی کرنا تھا، تو ایسا کیا کہ غلاموں سے کیا جائے؟ یہ بات تو شرافت سے پرے ہے۔ اس مہیلا نے جب ان کی بدگوئی سنی تو ان کی طرف دعوت کا سندیش بھیجا اور ان کی مجلس کو سنوارا، اور جب وہ آئیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ پس جب انہوں نے دیکھا تو اسے بہت بڑا بلند مرتبہ کا بزرگ سمجھا، اور اس کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بولی کہ سبحان اللہ، یہ تو انسان منش نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ مہیلا بولی کہ بس یہی ہے جس کے بارے میں مجھے تم لوگوں نے ملامت کی تھی، دیکھا کہ نہیں؟ اب بتلاؤ بھلا میں مجبور ہوں یا نہیں؟ میں نے اسے پھسلایا تھا مگر یہ آج تک بچا ہی رہا، اور اگر اس نے میرا کہا نہ مانا تو اوشی بندی بنایا جائے گا اور بے عزت ہوگا۔ عورتوں نے بھی دعوت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی تائید کی۔ یوسف نے کہا اے میرے مولا، جس چیز کی یہ مجھ سے خواہش کرتی ہیں، قید اس سے کئی گنا بڑھ کر مجھے پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور تیری نافرمانی کرنے سے جاہل بن جاؤں گا۔ اللہ نے اس کی پرارتھنا قبول کی، یعنی ان کا فریب اس سے پھیر دیا، اور آخر کار کچھ سمے یوسف کو جیل خانہ میں رہنا پڑا، کیونکہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر نشان کے دیکھنے کے بعد ان عزیز کے خاندان والوں کو یہ اچت معلوم ہوا کہ تھوڑے دنوں تک اسے قید میں رکھیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله
إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون اتفاق ایسا ہوا کہ دو جوان آدمی اس کے ساتھ جیل خانے میں داخل ہوئے۔ اتفاقی طور پر ایک سپنا یوسف کے پاس بیان کرنے کے لیے آئے۔ ایک نے کہا کہ میں سپنے میں دیکھتا ہوں کہ انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے سر پر روٹیوں کو اٹھا رکھا ہے کہ ان میں سے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تعبیر سے خبر دے، ہم تجھے نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تمہیں ملنے والا ہے اس کے ملنے سے پورو ہی میں تم کو اس سپنے کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو اللہ نے مجھے سکھائی ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کے دین کو پسند نہیں کیا جو اللہ پر جیسا چاہیے ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کی زندگی کے منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق کے دھرم کو ماننے والا ہوں۔ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں۔ یہ بات جو ہمارے دماغ میں جم گئی ہے ہم پر اور تمام لوگوں پر جو اس پر عمل کریں اللہ کے فضل سے ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ یوسف نے کہا کہ اے میرے قید خانہ کے دوستو، بتلاؤ تو صحیح، جدا جدا کئی ایک معبود اچھے ہیں یا اکیلا اللہ جو سب پر زبردست ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اگر غور کرو تو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر نرے بناوٹی ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے تجویز کر رکھا ہے۔ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور ایسے مسئلوں میں جو ذات اور صفات کے متعلق ہوں اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ اس نے تو یہی آدیش دیا ہے کہ اسی کی عبادت کیا کرو۔ یہی مضبوط مذہب ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے، وہ کیول اپنی جہالت سے غیروں کو پکارتے ہیں۔ اے جیل خانہ کے دوستو، اب سنو،
سپنے کی تعبیر بتاتا ہوں۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ تم دونوں میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا جرم کے ثبوت پر سولی پر لٹکا دیا جائے گا، تو جانور اس کے سر سے نوش نوش کر کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم پرشن کرتے ہو بلا شبہ وہ اللہ کے نزدیک ہو ہی چکا ہے۔ یوسف کو جس کے چھوٹنے کا گمان ہوا اس سے کہا کہ بھائی اگر تو بحال ہو جائے تو اپنے آقا کے پاس جو ملک کا مالک ہے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ جیل خانہ میں پڑا ہوا ہے۔ سو شیطان نے اسے چھوٹے ہوئے قیدی کو آقا کو یاد دلانا بھلا دیا، اس لیے وہ یوسف کئی ورش تک جیل خانہ میں پڑا رہا۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے سپنے میں 7 موٹی موٹی گائیں دیکھی ہیں جن کو 7 دبلی سی گائیں کھائی جاتی ہیں، اور 7 بالیں ہری دیکھی ہیں اور کئی ایک سوکھی۔ اس سپنے سے میں سخت پریشان ہوں۔ اے درباریو، اگر تمہیں تعبیر کا علم ہے تو اس سپنے کی تعبیر بیان کرو۔ سب نے کہا کہ یہ تو بیہودہ اور پریشان خواب و خیال ہے، اور ہم ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور جو ان بندیوں میں سے بری ہوا تھا اور اسے کافی سمے کے بعد خواب کا قصہ سن کر اپنا خواب یاد آیا تو اس نے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر تمہیں بتلا سکتا ہوں، لیکن مجھے بھیجو کہ میں جیل میں ایک بندی سے پوچھاؤں۔ چنانچہ اس نے حاضر ہو کر کہا يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ اے یوسف صدیق، تو ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلا کہ 7 موٹی موٹی گائیں ہیں جن کو دوسری دبلی پتلی گائیں کھائی جاتی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور کئی ایک سوکھی ہیں۔ بتا کہ میں لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ انہیں معلوم ہو۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله
إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. یوسف نے کہا کہ 7 ورش تو नियमित रूप से लगातार खेती करते रहना, फिर जितनी मात्रा में फसल पैदा करो उसे बालों ही में रहने देना, मगर थोड़ा सा खाने के लिए साफ कर लो. फिर इसके बाद 7 वर्ष सख्त सूखा के आएंगे कि जो कुछ तुमने उनके लिए बचा रखा होगा सब का सब चाट जाएंगे, यानी तुम सब खा जाओगे मगर थोड़ा सा हिस्सा जो तुम बचा रखोगे. फिर इसके बाद एक ऐसा खुशहाली का वर्ष आएगा कि उसमें लोगों की फरियाद सुनी जाएगी और उसमें खूब अंगूर निचोड़ेंगे. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. اور بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر اور تدبیر بتائی ہے اسے میرے پاس لاؤ. پس جب یوسف کے پاس ایلچی آیا تو یوسف نے اس سے کہا مناسب ہے کہ تو اپنے آقا کے پاس لوٹ جا اور اس سے معلوم کر کے آ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے مہلا کی دعوت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا پروردگار ان کی چال بازیوں سے آگاہ ہے. بادشاہ نے کہا جس سمے تم یوسف کو رجھاتی تھیں تمہیں اس کی بابت کیا کچھ معلوم ہے کہ وہ کیسا آدمی تھا؟ وہ سب بولیں کہ سبحان اللہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، اس جیسا کوئی آدمی ہم نے نہیں دیکھا. عزیز کی پتنی نے کہا کہ عورتوں کی گواہی سے اب تو شاہی مجلس میں بھی سچی بات کا اظہار فاش ہو گیا. بے شک میں نے ہی اسے پھسلایا تھا اور وہ صحیح راہ پر ہے. یوسف نے کہا یہ تحقیق کیول اس لیے تھی کہ میرا آقا معلوم کر لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہہ سکتا کیونکہ انسانی نفس تو ہر سمے برائیوں ہی پر ابھارتا ہے مگر جتنا سمے اللہ کا رحم ہو. نسندیہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اور بادشاہ نے کہا جلدی سے عزت اور اکرام کے ساتھ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنا مخلص قریبی بناؤں. پس جب یوسف آیا اور بادشاہ سے اس نے بات چیت کی تو بادشاہ نے کہا اب تو ہمارے نزدیک عزت دار اور امانت دار ہے. یوسف نے کہا مجھے بھومಿ کی پیداوار پر فائنینشیل کمشنر مقرر کر دیجئے، میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں اور علم رکھتا ہوں. اور اسی پرکار یوسف کو ہم نے سمست بھوم مصر پر اختیار دیا، یعنی عام طور پر اس کی لوگ پریتا لوگوں کے دلوں میں ڈالی، جہاں چاہتا ڈیرا لگاتا. ہم اپنی خاص رحمت سے جسے چاہیں حصہ دیتے ہیں اور ہم بھلے آدمیوں کا بدلہ برباد نہیں کیا کرتے. اور آخرت کا بدلہ مومنوں اور متقیوں کے لیے بہت ہی بڑھیا ہے. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. اور جب خواب کی تعبیر کے مطابق سوکھا کال آرمبھ ہو گیا تو یوسف کے بھائی بھی کال سے پربھاوت ہو کر اس کے پاس غلہ لینے کو آئے تو اس نے انہیں پہچان لیا مگر انہوں نے اسے نہ پہچانا. اور جب یوسف نے ان کا سامان بندھوانے کا آدیش دیا تو اتنا ان سے کہا کہ دوسری دفعہ آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیتے آنا. تم دیکھتے ہو کہ میں ہر آدمی کو پورا گزارا معاف کر دیتا ہوں اور میں عمدہ طرح سے مہمان نوازی کرتا ہوں. اور اگر تم میرے کہنے پر بھی اس کو نہ لائے تو یاد رکھنا پھر تم کو غلہ نہ ملے گا، پھر تم میرے نزدیک بھی نہ آنا. یوسف کے بھائی بولے کہ ہم جاتے ہی والد کو اس کے بھیجنے کے متعلق نرم کریں گے اور ہم ایسا کر سکتے ہیں. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون.
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ یوسف نے اپنے ماتحتوں سے چپکے سے کہا کہ ان کی بوریوں میں ان کی قیمت بھی چھپا دو تاکہ وہ گھر پہنچ کر اس قیمت کو پہچانے تو شاید وہ واپس پھر آئیں۔ وہ مصر سے رخصت ہوئے۔ پس جب اپنے باپ کے پاس پہنچے تو بولے کہ بابا، آئندہ کو ہمیں ایک حکم پر عمل نہ کرنے پر سرکار سے غلہ کی مناہی کر دی گئی ہے، پس تو ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ مصر بھیج تاکہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ یعقوب نے کہا کہ جیسا اس سے پہلے میں نے یوسف کے بارے میں اعتبار کیا تھا ویسا ہی اس کے حق میں بھی کرتا ہوں۔ اگر اس کے نہ جانے میں کوئی نقصان کا اندیشہ ہے تو اللہ ہی اچھا حفاظت کرنے والا ہے اور وہ سب سے ادھک مہربان ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ اور جب سامان کو انہوں نے کھولا تو ان کی پونجی جو غلہ کی قیمت میں یوسف کو دے چکے تھے ان کو واپس ملی تو خوشی خوشی باپ سے کہنے لگے، بابا ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے تئیں سرکشا بھی کریں گے اور ایک اونٹ جتنا غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں بہت ہی تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا، میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک مجھے اللہ کے نام سے مضبوط وعدہ نہ کرو گے کہ ضرور اسے میرے پاس لے آؤ گے، مگر جس صورت میں تم کسی بلا میں گھر جاؤ تو معذور ہوگے۔ پس جب وہ باپ کو وعدہ دے چکے تو اس نے کہا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور محبت میں یعقوب نے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو، مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے جانا بری نگاہ سے بچنے کی یہ تدبیر ہے، ورنہ میں اللہ کا حکم تم سے ذرا بھی ٹال نہیں سکتا، کیونکہ پوری دنیا پر حکم تو
اللہ ہی کا ہے، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، سب بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ اور جب وہ باپ کے کہے ہوئے کے انوسار جہاں سے اس نے داخل ہونے کو کہا تھا داخل ہوئے تو خیریت سے پہنچ گئے، لیکن یہ داخلہ اللہ کے حکم سے کچھ بھی کام نہ دے سکتا تھا۔ البتہ یعقوب کا اپنا خیال تھا جو اس نے پورا کر دیا، اور بتلا بھی دیا کہ اصل میں باغڈور سب کاموں کی اللہ کے ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ہماری ہی وجہ سے بڑا علم والا تھا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ اور خیر یہ جو ہوا سو ہوا، یوسف کے بھائی جب یوسف کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور چپکے سے کہہ دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پس تو ان کاموں سے جو تیرے ساتھ لاپرواہی کرتے آئے ہیں رنجیدہ مت ہو۔ پھر جب دستور کے مطابق ان کی بوریاں بندھوانے کا حکم دیا تو اپنے بھائی کی بوری میں کٹورا رکھ دیا، پھر اس کو ڈھونڈنے کا حکم دیا تو ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو تم چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ یوسف کے بھائیوں نے گھوم کر پوچھا کہ تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ سرکاری برتن کٹورا پانی پینے کا ہمیں نہیں ملتا، اور سرکاری اعلان ہو چکا ہے کہ جو کوئی اسے لائے اس کو اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ ملے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ یوسف کے بھائی بولے کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، اور نہ ہم چور ہیں بلکہ شریف خاندان کے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی کیا سزا ہے؟ وہ بولے کہ جس کے سامان سے وہ نکلے وہی اس کی سزا ہے، وہ تمہارا ہمیشہ کے لیے غلام ہوگا۔ ہم ظالموں چوروں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں۔ جب یہ قرارداد یوسف کے بھائیوں میں اور سرکاری آدمیوں میں ہو چکی فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء
وفوق كل ذي علم عليم۔ تو یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں اور بوروں کو کھلوایا۔ جب ان سے کچھ نہ نکلا تو کھوجتے کھوجتے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس پرکار ہم نے یوسف کو ڈھب سکھایا تھا کہ بنیامین کو رکھ سکے، ورنہ بادشاہ کے قانون کے انوسار وہ اپنے بھائی کو نہ رکھ سکتا تھا مگر جو اللہ چاہتا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں بلند مرتبہ کر دیتے ہیں، اور ہر ایک علم والے سے بڑھ کر دوسرا علم والا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ وہ شرمندہ ہو کر بولے کہ اگر اس بنیامین نے سرکاری برتن کی چوری کی ہے تو تعجب نہیں، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے اس کلمہ بات کو چھپا رکھا اور ان کے سامنے اس کو نہ دہرایا کہ گویا سنا بھی نہ ہو۔ اتنا کہا کہ تم بڑے نالائق ہو۔ تمہارا بیان کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اللہ کو خوب معلوم ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا باپ نہایت بوڑھا ہے اور اس سے اسے بہت محبت ہے، پس تو ہم میں سے کسی کو اس کے بدلے میں رکھ لے، ہم تجھے احسان کرنے والا جانتے ہیں، اس بوڑھے پر بھی اگر احسان کرے تو تجھ سے دور نہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ دے کہ ہم اس شخص کو چھوڑ کر جس کے پاس سے ہمیں اپنی چیز ملی ہے کسی دوسرے کو لیں، اگر ہم ایسا کریں تو ترنت ہم انیائے کرنے والے ٹھہریں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ نراش ہوئے تو مشورہ کرنے کو الگ کو بیٹھے۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا، تم جو بنیامین کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام کا مضبوط وعدہ لیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جو تم نے دوش کیا ہوا ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ میری غیرت تو اجازت نہیں دیتی کہ میں یہاں سے جاؤں، پس میں تو اس زمین کو نہ چھوڑوں گا جب تک میرا باپ مجھے انمتی نہ دے دے یا اللہ میرا فیصلہ نہ کر دے کہ بنیامین مل جائے، وہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ تم والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بابا تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اور وہ اس جرم میں پکڑا گیا ہے، ہم تو کیول اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے اور ہم غیب نہیں جانتے، اور اگر تو ہماری تصدیق کرنا چاہتا ہے تو بے شک کسی بستی مصر کے لوگوں سے پوچھ لے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ باپ نے سنتے ہی کہا بلکہ یہ بات تمہیں بھلی معلوم ہوئی ہے کہ تمہارا دوسرا محسود بھی ملزم ٹھہرا، میرا کام تو صبر و شکر ہے، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا اور میری ان سے ملاقات ہوگی، نسندیہ وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان سے منہ پھیر کر کہنے لگا ہائے یوسف کے حال پر، اور یوسف کی جدائی میں رونے سے اس کی آنکھیں مارے غم کے سفید ہو گئی تھیں، اور جی ہی جی میں غصہ دبایا کرتا تھا۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ گھر والے بولے کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ موت کے نکٹ پہنچ جائے گا، بلکہ مر ہی جائے گا، مانا کہ بیٹے کا رنج ہوتا ہے مگر آخر اس کی ایک سیما ہے۔ یعقوب نے کہا میں اپنی تکلیف اور غم کا اظہار اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے کئی ایک باتیں بھی معلوم ہیں جو تم کو نہیں معلوم۔ پس اے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور پتہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نراش نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی نراش نہیں ہوتا۔ وہ خدا خدا کر کے وطن سے چلے اور مصر میں پہنچے تو یوسف نے سوچنا پا کر ان کو بلایا۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔
پس جب یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو بولے کہ اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں، بس آپ اپنی مہربانی سے پہلے کی طرح ہم کو پورا غلہ دلا دیجئے اور ہمیں خیرات دیجئے، کیونکہ اللہ خیرات دینے والوں کو نیک بدلہ دیا کرتا ہے۔ یوسف نے جب حال سنا تو نہایت نرم شبدوں میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے جہالت میں کیا تھا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ وہ بولے کہ کیا تم یوسف ہو؟ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے اور مصیبت کے سمے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بھلے آدمیوں کا اجر برباد نہیں کیا کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ بولے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور ہم دوشی ہیں، تو ہمارا دوش معاف کر۔ یوسف نے کہا آج تم پر کسی پرکار کا الزام نہیں، جو کچھ تم نے کیا اس کو میں جانتا ہوں، اللہ تمہیں بخشے، وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر اسے ڈال دو، اللہ نے چاہا تو وہ سنواکھا ہو جائیں گے، اور اپنے بال بچوں کو یہاں میرے پاس لے آؤ، یہاں پر اللہ کے فضل سے سب کچھ موجود ہے۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ اور جب قافلہ چلا تو ان کے والد یعقوب نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم تو اسی اپنی پرانی غلطی میں ہے۔ پھر جب شبھ سوچنا دینے والا یعقوب کے پاس آیا اور آتے ہی اس یوسف کے کرتے کو اس کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ سنواکھا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کے بتلانے سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ وہ بولے اے بابا ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگ، بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں۔ یعقوب نے کہا میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگوں گا، امید ہے کہ وہ قبول کرے گا، کیونکہ وہی بڑا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ پس وہ جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے مخاطب ہو کر کہا کہ امن و شانتی سے شہر میں داخل ہو چلو۔
اللہ نے چاہا تو تمہیں کسی پرکار کی تکلیف نہ ہوگی۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور ماں باپ کو اس نے ایک تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے، جو سلام کے طور پر ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اور یوسف نے کہا بابا یہ میرے سپنے کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پروردگار نے اسے سچا کیا اور مجھ پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ جیل خانے سے مجھے نکالا اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں کدورت ڈال دی تھی، وطن سے تم کو میرے پاس لایا۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار جو چاہے نہایت آسانی سے کر سکتا ہے، نسندیہ وہ بڑے علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرنے لگا کہ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اپنی مہربانی سے حکومت بخشی اور مجھے راز و نیاز باتوں کی سمجھ عطا کی۔ اے میرے مولا، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی بگڑی بنانے والا ہے۔ مجھے فرما برداری کی حالت میں مار اور اپنے نیک بندوں سے ملانا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قصہ غیب کی باتوں میں سے ہے جو ہم اے رسول تیری طرف الہام کرتے ہیں، ورنہ تو ان کے پاس نہ تھا جب وہ باپ سے فریب کرتے ہوئے اپنے کام پر متفق ہوئے تھے، اور ان لوگوں میں سے اکثر کبھی نہ مانیں گے اگرچہ تو ان کے ایمان کی حرص بھی کرے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تو ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ قرآن جو تعلیم دیتا ہے تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور بہت سی نشانیاں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں جن پر یہ لوگ گزرتے ہیں اور ان کی پرواہ تک نہیں کرتے، اور جو کوئی ان میں اللہ کے ماننے والے بھی ہیں ان میں بھی اکثر ایسے ہیں کہ اللہ کو مان کر شرک بھی اس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ اس سے بے خوف ہیں کہ ایسا نہ ہو
کہ اللہ کے عذاب میں سے کوئی آفت ان پر آ پڑے، یا ان کی بے خبری ہی میں ان کی موت کی گھڑی ان پر آ جائے اور سانس لینا بھی نصیب نہ ہو۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ تو ان سے کہہ کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ میں اور میرے انویائی دلیل سے نہ کہ اندھی تقلید سے اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ سب عیبوں اور نقصانوں سے پاک ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ اور ہم نے جتنے رسول تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں مرد ہی تھے، کوئی فرشتہ نہ تھا۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے ہیں کہ جو مشرک اور اللہ کے آدیشوں کے مقابلے میں ضد کرنے والے ان سے پہلے تھے، ان کا انجام کیا ہوا؟ اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين۔ اسی پرکار پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ جب رسولوں کو نراشا ہوئی اور ان کو جھوٹ کا گمان گزرا تو ترنت ہماری سہایتا ان کو آ پہنچی، پھر ہم نے جس کو چاہا وہ بچایا گیا اور ظالموں کو برباد کر دیا گیا، کیونکہ ہمارا عذاب بدکاروں سے ٹلا نہیں کرتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان لوگوں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ یاد رکھو کہ یہ قرآن بناوٹی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، اور ہر ایک معاملے کی تفصیل اور ایماندار قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔